کہ آپ نے جو تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، ہماری تیاری اس طرح نہیں ہوتی، یہ میں مانتا ہوں اور سب کو ماننی چاہیے، ہم۔ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے، کہ پھر اسی وجہ سے آپ کی وہ باتیں سخت آ جاتی ہے۔ ایک طرف تو اہل سنت دیکھ علامہ صاحب، آپ کے مذہب میں بہت سارے علماء ہیں، ان کا کام ہے مناظرہ کرنا اور شیعوں کی تکفیر کرنا۔ آج سے نہیں، 20-30 سال سے وہ یہی کام کر رہے ہیں، وہ خود جمعے کے خطبے ان میں یہی کام یہی ہوتا ہے، شیعوں کی تکفیر۔ اور شیعوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے اس لیے وہ کافر ہے، شیعہ کتاب میں یہ لکھا ہے اس لیے وہ کافر ہے، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں فضلاء نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جن کے میں آپ کی تحقیق وہ نہیں ہے جن کے میں تحقیق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں شیعہ مذہب میں، ان کی بہت تحقیق ہے، لیکن اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، عرب میں بھی یہی ہے۔ بہت سارے محققین ہیں جنہوں نے بہت سارے پی ایچ ڈیز کیے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہے، شیعہ مذہب کو پڑھانا، شیعہ مذہب پہ نقد کرنا، لیکن وہ مناظرے کے لیے آگے نہیں آتے، کوئی بھی مناظرے کے لیے آگے نہیں آتا۔ جو بھی شیعہ مذہب میں تحقیق کرتا ہے وہ مناظرے کے لیے سامنے نہیں آتا، اور اس کی وجہ واضح ہے، اس کی وجہ بہت واضح ہے، کیونکہ یہ ان کی جتنی علم ہے، جتنا ان کا تحقیق ہے، وہ حق کے سامنے ان کو خود بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، شیعہ سوالات کا جواب نہیں دے سکتے، اور شیعہ مذہب کے جو اشکالات وہ کرتے ہیں، شیعوں کے پاس اس کا جواب ہے، وہ سب کے سامنے کھل جائے گا کہ ان کے جو اشکال بھی ان کے باطل ہیں، نقد بھی باطل۔ تو یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا اعجاز ہے، ان کا مذہب حق ہے کہ ان کے خلاف کوئی دلیل نہیں لا سکتا، استدلال نہیں لا سکتا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ یاری کی تیاری ہے، ٹھیک ہے، میری کچھ تیاری ہے، لیکن آپ کے مذہب کے علماء بہت زیادہ ہیں اور فضلاء بہت زیادہ ہیں۔ یہ آپ شیعہ علماء کے درمیان جائیں نا، عام طور پہ شیعہ حوزوں میں جائیں، ان میں یہ طرز فکر پایا جاتا ہے کہ جماعت عمریہ کے جو علماء ہیں یہ ان پڑھ ہیں، یہ ان کو کچھ نہیں پتہ، یہ جاہل ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، کیونکہ وہ جو ہمارے جو علماء اپنے حوزے میں، انہوں نے جماعت عمریہ کے کچھ کتابوں کو دیکھا ہے، ان کے علماء فضلاء کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ میرے جو رائے ہے، جماعت عمریہ کے علماء بہت فاضل ہیں، یعنی علم میں، تحقیق میں، سب نہیں، وہ تو اوپر نیچے تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ان میں جو فضلاء پائے جاتے ہیں، جو محققین پائے جاتے ہیں، وہ مذہب شیعہ میں آج کے زمانے میں نہیں پائے جاتے، یعنی ابھی ہمارے زمانے کے جو مؤلفین ہیں ان کا قیاس کریں جماعت عمریہ، کوئی قیاس ہی نہیں ہے، یعنی چاہے مراجع کو لے لیں چاہے غیر مراجع کو لے لیں۔ یہ شیعہ مذہب بیچارے عوام سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جماعت عمریہ کے علماء پڑھے لکھے نہیں، اس طرح بات نہیں ہے۔ علم میں، تحقیق میں، اور ان کی تالیفات اگر دیکھیں، مخالفین کی تالیفات، ہمارے دور میں جو تالیفات ان کی ہیں، اور شیعہ مذہب علماء کی تالیفات دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے علمی لحاظ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ علماء ایک ایسے راستے پہ چلے گئے ہیں کہ وہ علم اور تحقیق اور مذہب کی خدمت کا راستہ نہیں ہے، اور وہ اپنے مذہب کو بھی اچھی طرح سے نہیں سمجھتے، اور لیکن جماعت مخالفین کے مختلف علوم میں ان کا جو عبور ہے اس کو تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، اور جہاں تک شیعہ مذہب کا تعلق ہے، اس مذہب میں تخصص، آپ کے علماء کے متخصصین بہت زیادہ ہیں جو تخصص رکھتے ہیں، اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی عمر اپنے داڑھی سے فید کیا، اپنی عمر اسی بات پہ گزاری ہے کہ مذہب شیعہ کو کس طرح رد کیا جائے، لیکن وہ ان میں سے چاہے عرب میں ہو چاہے عجم میں ہو، مناظرے کے لیے، گفتگو کے لیے سامنے نہیں آتے۔ اس کے دو وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے ان کے جتنے اشکالات ہیں شیعہ مذہب پر، شیعہ مذہب اس کا کئی طریقوں سے واضح طور پر جواب دے سکتا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی اشکال ہی نہیں ہے شیعہ مذہب پہ سوائے بہتان کے اور جھوٹ کے۔ حقیقت یہ ہے، یہ جتنا بھی تحقیق کرتے ہیں شیعہ مذہب کے خلاف، ان کو کچھ نہیں ملتا، ان کے ہر بات کا جواب، مختلف جواب ہیں ہمارے پاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے سوالات اور اشکالات کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے سوالات اور جوابات ایسے کمر شکن ہیں کہ بہت واضح ہو جاتا ہے حق اور باطل، لذا وہ سامنے نہیں آتے، کیونکہ آ جائیں گے تو پھر ان کی بے عزتی ہوگی، ان کا مذہب کا شکست ہوگا، تو اس لیے جو چھوٹے موٹے علماء آتے ہیں، نوجوان لوگ آتے ہیں۔ جی ہاں، جی نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ نہیں آتے، یہ مجھے بھی سوال کٹکتا ہے، اور عام لوگوں کو کٹکتا ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ کیوں نہیں آتے سامنے، کیوں نہیں آتے، یہ لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے، اس وجہ سے تو میں فون کر لیتا ہوں، کوئی اور فون کر لیتا ہے کہ کچھ بن جائے، اور خدا میں تو قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں آپ کہ الحمدللہ آپ کا جتنا ذہن ہے، مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ایسا قابل آدمی ایسی باتیں نہ کیا کرے، ایسی باتیں کس طرح نہ کیا کرے کہ امت میں تفرقے والے باتیں نہ کیا کرے، امت ساری ایک ہے، جس طرح کہ آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، ہماری کتابوں میں شیعوں کو بھی مسلمان مانا گیا ہے،
لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کے علماء ہمیں کافر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کافر وہ تو اسی وجہ سے کہ آپ وہ کہاں تک آپ لوگ چلے جائیں، کتابوں میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں، ابو بکر، عمر، جس طرح آپ سے ایک بات کرنا اسی بات پر، اسی سارے تمہید میں وہ آپ کو کوئی کافر نہیں کہتا بھائی. میں نے اگر وہ کوئی کافر کہتا ہے وہ شاذ لوگ ہیں، نادر لوگ ہیں. شیعہ علماء قدیماً حدیثاً سابق اب ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام جماعت مخالفین کو مسلمان سمجھتے ہیں. الحمدللہ یہ آپ نے بھائی آپ جی نے ہاں، کیا، اللہ یاری صاحب آپ نے کیا نہیں کہا کہ کوئی ان کو کافر نہیں کہہ کہتے دیا. نہیں کوئی اگر کوئی کہتا ہے نا، وہ ہیں، مجھے پتہ ہے کچھ لوگ ہیں جو جماعت مخالفین کو کافر کہتے ہیں، لیکن وہ شاذ نادر، وہ بیوقوف لوگ ہیں. انہوں نے کچھ احادیث دیکھی ہیں، باقی احادیث نہیں دیکھی ہیں. وہ ان کی بات کی آپ پرواہ نہ کریں. جو جمہور ہے شیعہ علماء کی، چاہے محدث ہوں چاہے اہل اجتہاد ہوں، قدیم میں ہوں یا حدیث میں ہوں، یا آپ اللہ آپ کی خدمت عرض کریں، ان سے برتر ائمہ طاہرین علیہم السلام. ہم تو علماء کی ہم ان کو ویلیو نہیں دیتے. حجت ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، وہ آپ لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں.